میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، کیا دو نمازیں یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ سکتا ہوں؟ یاد رکھو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے نزدیک ہر حال میں جمع جائز ہے، یعنی جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ کیا مطلب؟ ظہر کی نماز پڑھی، اس کے فوراً بعد عصر کی پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ لی، تو ان کے نزدیک تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو، اگر جمع کرنا ہے تو جب ظہر پڑھ رہے ہو اسی وقت یہ نیت بھی ہو کہ میں نے اس کے بعد جمع کر رہے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر یہ نیت نہیں تھی پھر جمع نہیں کر سکتے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، آپ بڑے سخت ہیں۔ وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمع جو ہے صرف عرفات میں اور مزدلفہ کی رات میں ہو سکتی ہے، باقی سفر کے اندر جمع ہے لیکن وہ سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ جمع سوری کا کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں میں ظہر میں دیر کروں، ظہر کی نماز تقریباً یوں سمجھ لو کہ 3:30 بجے پڑھ لو، سلام پھرو گے تو عصر کا وقت ہو جائے گا، پھر آپ عصر بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی ہوئیں اور اکٹھی بھی ہو گئی۔ مغرب کی نماز میں تاخیر کریں، آخر وقت میں پڑھیں، جب نماز پڑھ کے سلام پھیریں اول وقت میں عشاء کو پڑھ لیں، تو ہر نماز اپنے وقت پہ بھی ہوگی اور جمع بھی ہوگی۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے قرآن کے اندر نماز کے اوقات تعیین کی ہے۔ تعیین اشتراک کو قبول ہی نہیں کرتی۔ جب ایک وقت معین ہے، مش اشتراک کا کیا معنی؟ ایک دوسرا وہ کہتے ہیں حدیث ہے حضور پاک کی کہ آپ سفر میں تھے، صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے درود نہیں پڑھنا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ عاشق ہے جی، انگوٹھے چوم لیں گے کیونکہ اس پہ زبان نہیں ہلتی نا، صرف انگوٹھے ہلتے ہیں نا۔ بہرحال ایک بات لکھ لو، کہیں اسی بے ادبی کی وجہ سے قیامت میں جہنم نہ ملے کہ حضور کا تصور بھی کیا تو انگوٹھے میں کیا۔ وہ بدبخت دل میں کرتے ہیں، انگوٹھے تو گندی چیز ہے، کاٹنے والی چیز ہے، یہاں نبی کا تصور کر رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہو، کیا کر رہے ہیں؟ یہ عشق ہے یا گستاخی ہے؟ اب جناب یاد رکھیں کہ صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز فرمایا الصلاۃ امامکم، آگے چلو۔ قافلہ چلتا رہا، صحابہ سے نماز کی بات ہی برداشت نہیں ہو رہا، کچھ دیر گزر گئی، انہوں نے کہا الصلاۃ فرمایا امامکم، چلو آگے چلو۔ تیسرے دفعہ صحابہ نے یاد دلایا، فرمایا آگے چلو، مجھے نہیں پتا نماز کا، تمہیں زیادہ پتا ہے۔ تو آپ نے ظہر کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا، تو لہذا وہ کہتے ہیں قرآن بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے، اور آپ کی نماز بھی اپنے اپنے وقت میں ہوگی۔ لیکن جو جمع کرتے ہیں الحمدللہ ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن بہرحال افضل یہی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی ایک آسانی ہو جاتی ہے نا کہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی، جان چھوٹی، ابھی مغرب تک تو فارغ ہیں نا چلے، مغرب سے کے ساتھ عشاء پڑھ لی تو اچھا۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو تو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء، فجر اور ظہر کو اکٹھا کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ آخر کوئی وجہ تو ہو نا، وہ بھی تو نماز ہے نا، فجر پڑھ کے ظہر پڑھ لو، چونکہ اس کا وقت درمیان میں نہیں ملتا اس لیے اس کو جمع نہیں کیا جاتا۔ ظہر اور عصر کا وقت ملتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ تو بہرحال باقی اللہ پاک سب کو کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے۔